سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے معلومات آپ تک پہنچاتی ہے۔ تھیلیسیمیا کے بارے میں کئی مضمون آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا چکے ہیں، لیکن مختلف انداز میں مختلف معلومات فراہم کرنے سے مرض سے آگاہی بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر سعدیہ سلطان کے مضمون سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے آپ کو معلومات دینا چاہیں گے۔ تھیلیسیمیا خون کی ایک ایسی مہلک بیماری ہے جو نہ صرف خون کے سرخ ذرات کو متاثر کر دیتی ہے بلکہ نسل در نسل منتقل بھی ہوتی رہتی ہے۔ تاہم یہ چھوت یعنی کہ انفیکشس ڈیزیز کا مرض ہرگز نہیں ہے، یعنی کہ ایک دوسرے سے لگنے والا مرض نہیں ہے، جیسا کہ دوسرے امراض ہوتے ہیں، وائرل ڈیزیزز ہیں، بیکٹیریل ڈیزیز ہیں یا فنگل ڈیزیزز ہیں کہ وہ ایک فرد سے دوسرے فرد کو لگ جاتے ہیں۔ تو اس قسم کا مرض نہیں، البتہ اگر ایک بار کوئی فرد اس عارضے کا شکار ہو جائے، اس مرض کا شکار ہو جائے، تو پھر زندگی بھر تھیلیسیمیا میں متاثر رہتا ہے، مبتلا رہتا ہے۔ عام طور پر تھیلیسیمیا کی 3 بڑی اقسام ہیں۔ پہلی قسم تھیلیسیمیا مائنر کہلاتی ہے، جبکہ دوسری تھیلیسیمیا انٹرمیڈیٹ اور تیسری تھیلیسیمیا میجر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تھیلیسیمیا میجر میں زیادہ تر سرخ ذرات ہڈی کے گودے یعنی کہ بون میرو میں ہی مر جاتے ہیں، اور جو ریڈ بلڈ سیلز خون کے ذرات شامل ہوتے ہیں وہ بھی مکمل طور پر تندرست اور توانا نہیں ہوتے۔ نتیجتاً جسم میں خون کی شدید کمی واقع ہو جاتی ہے۔ متاثرہ بچے کو بار بار خون لگوانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس مرض میں مبتلا بچے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ تھیلیسیمیا سینٹر اور اسپتالوں میں گزارتے ہیں۔ تھیلیسیمیا میجر میں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ سیل زیادہ تر تو بون میرو میں ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اگر جو بے ڈھنگے سیل اور تھیلیسیمیا سے متاثر سیلز ریڈ بلڈ سیلز خون کے سرکولیشن میں آ جاتے ہیں تو وہ بھی اسپلین جو کہ ایک آرگن ہے، تلی جو ایک آرگن ہے جو کہ خراب سیلوں کو ختم کر دیتا ہے، توڑ پھوڑ دیتا ہے، یا اسے گریو یارڈ کہتے ہیں، یعنی کہ ریڈ بلڈ سیل کا گریو یارڈ بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہ اسپلین کے اندر جا کر تلی میں جا کر ختم ہو جاتے ہیں اور تلی جو ہے بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ اسپلین کی سائز بڑھ جاتا ہے۔ جیسے جیسے اسپلین کا سائز بڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ خون ضائع ہونے لگتا ہے اور مریض کو زیادہ سے زیادہ خون چڑھانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ہمارے ملک میں ہر سال 9,000 بچے تھیلیسیمیا میجر کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اور جبکہ تقریباً 5% افراد تھیلیسیمیا مائنر سے متاثر ہیں جو کہ تھیلیسیمیا میجر کے پھیلاؤ کا سبب بنتے ہیں۔ یعنی کہ اگر یہ تھیلیسیمیا مائنر کے لوگ یا جو بچے بڑے ہو کر تھیلیسیمیا مائنر کی فیملی میں ہی، یعنی کہ جو شادی ہو، دونوں اگر تھیلیسیمیا مائنر کے ہیں، دو افراد مرد اور عورت تھیلیسیمیا مائنر ہے، تو تھیلیسیمیا میجر پیدا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے انتہائی ضروری ہے کہ ہر نئے جوڑے کے لیے کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کا ٹیسٹ کرنا ضروری لازمی قرار دیا جائے، جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ جو بندھن بندھ رہا ہے، جو شادی کے اندر نیا جوڑا اپنا فیصلہ کر چکے ہیں، شادی کا فیصلہ کر چکے، اس میں کوئی تھیلیسیمیا مائنر یا اس قسم کے مسائل تو نہیں ہیں۔ اگر یہ مسائل ہیں تو پھر وہ ان کی جو بچے ہیں
ان میں بھی یہ مرض ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے۔